اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ امہات المؤمنین سیریز کی اس تیسری نشست میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہما کے مناقب کو کور کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سیریز کا پارٹ 2 کہ جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مناقب کو کور کیا گیا تھا، اس پارٹ کو اگر نہیں دیکھا تو آپ پہلے اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مناقب کے حوالے سے بنیادی معلومات مل سکیں۔ اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں امام حاکم کی المستدرک میں روایت ہونے والی ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا، اور امام حاکم المستدرک کی جلد نمبر 4 میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر لاتے ہیں 6753، اور اس کے راوی ہیں حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حاکم کے ساتھ ساتھ امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب المعجم الکبیر میں بھی اسی روایت کو کوٹ کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں اور امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ میں بھی اس روایت کو لیتے ہیں، سو روایت صحیح درجے کی ہے۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر سلام اللہ علیہا کو طلاق دے دی تو اس موقع پر آپ کے ماموں حضرت قدامہ اور حضرت عثمان بن مظعون وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ اسی اثناء میں سیدہ حفصہ بنت عمر سلام اللہ علیہا رو پڑیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ واللہ، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز کسی غصہ یا غضب کے باعث مجھے طلاق نہیں دی۔ ابھی آپ رو کر یہ ارشاد فرما ہی رہی تھیں کہ راوی کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال قال علی جبریل راجع حفصة فإنها قوامة وصوامة وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آ کر فرمانے لگے کہ اے حفصہ، آپ مت روئیے، ابھی ابھی جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم مجھ تک منتقل کیا اور فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راجع حفصة، اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ اے حبیب سلام علیک حضرت حفصہ کی طرف پھر سے رجوع کر لیجئے، کیونکہ فَإِنَّهَا قوامۃ وصوامۃ، کیونکہ یہ کثرت سے روزے رکھنے والی خاتون ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہیں اور نوافل روزے بھی رکھتی ہیں، اور کئی کئی راتیں اپنے رب کے حضور سر بسجود رہتی ہیں، قیام کرتی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادات سے اپنی راتوں کو منور کرتی ہیں۔ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور اے حبیب سلام علیک اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ ارشاد ہے اور اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ سیدہ حفصہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ تو اس روایت سے حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر سلام اللہ علیہا، چونکہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، آپ کے مقام و منصب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر میں ایک اور روایت یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جس کی راویہ حضرت ام سلمہ ہیں ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، اور اس روایت کو امام طبرانی المعجم الکبیر کی جلد نمبر 6 میں نقل کرتے ہیں اور اس کا نمبر لاتے ہیں 26,582، یعنی 26,582۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث مبارکہ کو امام ابن ابی شیبہ المصنف میں بھی روایت کرتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام حیثمی المجمع الزوائد میں بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے کہ اسی اثناء میں فجاءت الخادم، کہ حضور علیہ السلام کا خادم تشریف لایا اور کہنے لگا کہ علی و فاطمہ بالسدۃ یا رسول اللہ سلام علیک، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء اور ان کے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنے اس خادم سے فرمایا تنحی لی عن الاہل البیتی، کہ اے میرے خادم، جب میرے اہل بیت مجھ سے ملنے کے لیے میرے دروازے تک آئے ہوں تو میرے اور ان کے بیچ میں حائل مت ہوا کرو، یعنی انہیں بلا اجازت مجھ تک پہنچنے دیا کرو۔ پھر راویہ فرماتی ہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فدخل علی و فاطمہ والحسن والحسین
فرماتی ہیں کہ پھر سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لے آئیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادگان کو، سیدنا امام حسن کو اور سیدنا امام حسین کو اپنے زانوؤں پر یعنی اپنی گود میں بٹھا لیا اور ان کو چومنے لگے، اور پھر ایک جانب حضرت علی کو بٹھا لیا اور ایک جانب حضرت فاطمہ الزہرا کو بٹھا لیا، جبکہ ام المومنین ام سلمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم، ان سب پر وہ اپنی کالی کملی تان لی، چادر بچھا لی، اور پھر اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر قسم کی مصیبت سے بچا، ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا، یہ میرے اہل بیت خالصتاً تیرا قرب چاہتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی جہنم کی آگ سے بچا۔ تو جب سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام کی یہ مبارک دعا سنی تو کہنے لگیں فقلت وَأَنَا یا رسول اللہ سلام علیک، کہ میرے آقا کہ کیا آپ کے اہل بیت میں بھی شامل ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال وَأَنْتِ، کیوں نہیں ام سلمہ، میرے اہل بیت میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو قربان جائیے سیدہ ام سلمہ کے مقام و منصب پر کہ ایک جانب سیدنا علی المرتضیٰ اور ایک جانب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، اور گود میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام حسن اور امام حسین موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ سیدہ ام سلمہ موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام ام سلمہ کو اپنی اہل بیت کا حصہ قرار دے کر اللہ رب العزت سے یہ مبارک دعا فرماتے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں ہم دیگر امہات المؤمنین کے مناقب کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔